تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے جی کہ آپ لوگ بریلویوں سے کیوں جلتے ہیں؟ ہم تو نہیں جلتے. ان سے پوچھو کہ وہ حق والوں سے کیوں جلتے ہیں، وہ کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ہم تو ان کے شرک و بدعت سے جلتے ہیں، ان کے نام سے تو نہیں جلتے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بریلوی یا دیوبندی اچھی طرح سمجھو، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند بھی ایک جگہ کا نام، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. جو لوگ بریلی میں رہتے تھے وہ بریلوی کہلائے، دیوبند میں رہتے تھے دیوبندی کہلائے. اچھا، اسی طرح جن لوگوں نے بریلی کے علماء سے پڑھا وہ بریلوی کا فکر ہو گیا، جنہوں نے دیوبند کے علماء سے پڑھا وہ دیوبند کا فکر ہو گیا. اصل بات ہم نے بریلی یا دیوبندی نہیں دیکھنی ہے، یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ بدعت تو نہیں کرتا، کیا وہ میلاد تو نہیں مناتا، کیا وہ قبروں پہ سجدہ تو نہیں کرتا، کیا وہ گیاوی شریف کا دودھ تو نہیں پیتا، کیا وہ کھانے پہ ختم صغیر ختم کبیر تو نہیں پڑھتا. ایسے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حضور پاک کی حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی اس نے دین اسلام کو گرا دیا. حتیٰ کہ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ المدینہ حرم، میرا مدینہ جو ہے یہ بھی حرم ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ من احدث حدثا، جس نے مدینے میں رہتے ہوئے بدعت کی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ لی اپنے گھر میں رکھا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کے فرض اللہ قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. کئی اب دیکھیں نا، کئی دیوبندی بھی بھٹک گئے، تو اس لیے اس لفظ کو نہ پکڑیں، دیکھیں کہ کس عقیدے پہ عمل کر رہا ہے. اگر وہ حضور کی سنت کے تابع ہے الحمدللہ، اگر وہ بدعات میں گھرا ہوا ہے اس سے بچے.